السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی یہ صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور رات کو کافی آندھی آئی تھی اور بہت ہی زیادہ مٹی آ گئی تھی گھر میں۔ تو صبح صبح میں نے بیڈ شیٹ وغیرہ سب چینج کی اور آج کلیننگ بھی بہت زیادہ ہونے والی تھی کیونکہ رات کی آندھی کی وجہ سے ہر چیز پہ ہی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ جیسے کہ یہ چادر پھولوں سے سجی ہوئی ہے، جیسے کہ اس چادر پہ پھولوں کی بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ہر بہن کے گھر میں ایسے ہی بہار لائے اور ایسے ہی خوشنما رنگوں سے میری سب بہنوں کی جو زندگی وہ اللہ تعالیٰ سجا دے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ ویسے تو یہ ہے کہ صفائیاں گھر میں ہوتی ہیں اور ڈیلی بیس پہ ہی ہوتی ہیں، لیکن جب آندھی آ جائے نا تو تب تو اللہ معاف کرے کہ جو صفائیوں کی روٹین ہے بالکل ہی بدل جاتی ہے اور جو آپ کا 2 گھنٹے کا جو کام ہوتا ہے نا وہ پورے دن کا کام ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی آج ایسا ہی تھا، ہر جگہ پہ مٹی دھول اور برے حالات ہو گئے تھے گھر کے۔ تو آج میں صبح سے ہی لگی ہوئی تھی کہ جیسے بھی ہے نا آج اچھے سے ڈسٹنگ اور کلیننگ دونوں ہی کرنی ہے تاکہ جو گھر اچھا اور صاف ہو جائے، چمکتا اور صاف ستھرا گھر ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ اور میں جو تھی نا ابھی صبح سے چیزیں سمیٹ رہی تھی گھر میں، جگہ جگہ پہ اس قدر خلارے پڑے ہوئے تھے کہ آندھی سے چیزوں کو بچانے کے لیے کچھ ادھر ادھر کر کے رکھ دی تھی تاکہ مٹی نہ ان کے اوپر پڑے۔ اور میرے کچن کا حال دیکھ لیں آپ کہ برتن جو رات کے اتنے دھونے والے پڑے ہوئے ہیں لیکن رات کو میں دھو نہیں سکی کیونکہ رات کو جو ہے وہ آندھی اتنی آئی تھی کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کچن جو اپنا کلین کر لیتی۔ میری کچن کی جو ونڈو ہے نا وہ سین کی طرف ہے، تو بس اسی وجہ سے میں کچن نہیں کر سکی، ادروائز تو مجھے رات کو کبھی بھی اپنا کچن یوں چھوڑ کے جو ہے نا سونا اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو یہ تھے، اس میں نے گاجر کے بیج تھے، تخم ریحان کے نام سے شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، تو ان کا کعوہ ہارمونز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جو کہ میں آج کل پی رہی ہوں۔ تو وہ میں نے صاف کر کے رکھے، تو پھر ساتھ ہی ساتھ میں نے ناشتے کی تیاری شروع کر لی کیونکہ جو کلیننگ ہے وہ تقریباً میری مکمل ہو چکی تھی اور بس تھوڑا بہت ہی کام میرا باقی رہ گیا تھا۔ اور ساتھ ہی جو میں نے ناشتے کے لیے روٹیاں بنانی شروع کر لیں، پیڑے، جیسے کہ ڈیلی کی روٹین ہے میری کہ میں مارننگ میں ہی پیڑے بنا کے رکھ لیتی ہوں اور جو جیسے بھی موسم بدلے نا تو سردیوں میں پیڑے رات میں بنا لیتی ہوں، گرمیوں میں صبح کو اٹھ کے جو پیڑے بنا کے اس کے بعد جو ہے میں باقی کا جو کام شروع کرتی ہوں۔ تو پیڑے بھی جو ہے وہ کافی جو میلڈ ہو چکے تھے اور نرم تھے پیڑے، روٹی بنانے میں مجھے بڑی آسانی لگ رہی تھی اور روٹی بھی میری گول بن رہی تھی۔ اور پراٹھا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس قدر مہنگائی ہے اور ڈیلی کے جو پراٹھے ہیں نا بھر بھر کے گھی لگانا وہ پاسبل نہیں ہوتا، تو سوکھی روٹی ہے وہ بھی نہیں کھائی جاتی، تو اس لیے میں اس میں یہ کرتی ہوں کہ ہلکا سا آئل لگا کے نا پراٹھے کو تو وہ روٹی کو تھوڑا کرسپی سا کر لیتی ہوں، پھر وہ یہ ہے کہ روٹی کھائی جاتی تھوڑی خستہ ہوتی ہے اور گرم گرم تو ایسے روٹی کھائی جاتی ہے، تو سادہ روٹی جو ہے نا وہ صبح صبح بالکل بھی نہیں کھائی جاتی۔ اور پراٹھے کچھ یہ بھی ہے کہ بجٹ کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اور کچھ یہ ہے کہ موسم اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جو زیادہ فرائی چیزیں ہیں، گلیسی چیزیں ہیں زیادہ، وہ پھر وہ اچھی نہیں لگتی ہیں، دل نہ بھاری ہو جاتا ہے، طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے بوجھل بوجھل سی پراٹھے کھانے کے بعد۔ تو یہ ہے کہ یہ والے پراٹھے بڑے سادہ اور ہلکے ہلکے ہوتے ہیں، ان کو آئل گھی کم لگا ہوتا ہے، تو یہ کسی بھی سالن کے ساتھ نا بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو پتلے پتلے سے اور گرم گرم سے یہ پراٹھے بڑے آرام سے کھائے جاتے ہیں۔ گھر میں ہمارے 2-3 دن سے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو ابھی بھی میں بڑی مشکل سے اور ایک سائڈ پہ جگہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے بیٹھی ہوں کہ ادھر آواز نہ آئے، لیکن پھر بھی بچوں کا شور جو ہے وہ ایڈٹ کرتے ہوئے نا میری آواز کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو امید ہے سمجھ آ جائے گی میرے بولنے کی اور باتوں کی۔ تو یہ آج جو میری صبح کی روٹین تھی اور ویڈیو بھی میں نے بڑی مشکل سے بنائی ہے کیونکہ گیسٹ آئے ہوئے تھے، ویڈیو ورنہ کافی لمبی ہو جانی تھی، اس لیے میں نے بڑی مشکل سے نا کہ چلیں گیسٹ سوئے ہوئے ہیں تو صبح صبح اٹھ کے نا اپنی تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔
کیونکہ جب گیسٹ اٹھ گئے تو میرے لیے پھر پاسبل نہیں ہونا کہ میں کوئی ویڈیو بنا سکوں یا ایڈٹ کر سکوں۔ اب اجازت دیجیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ میری جتنی بھی بہنیں اس وقت اپنے چینل کے لیے جتنی بھی سٹرگل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے۔ تو دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اب پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ اور ایک نئی صبح کے ساتھ، نئی روٹین کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔